قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی تکمیل اور اس کے مکمل ہونے پر بات چل رہی تھی، اور گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہمارے عقیدے کا یہ ایک حصہ ہے کہ جتنا قرآن کریم ہم پاتے ہیں دو گتوں کے درمیان جلد میں، اور پہلے پارے میں سورہ فاتحہ سے لے کر آخری سورہ الناس تک، یہ سب کا سب اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس میں شامل کر دی ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس میں تحریف کر دی ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک شوشہ اور شمع، یہ سب کچھ اللہ ہی کا نازل کردہ ہے۔ اور اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالی نے اپنا وہ وعدہ مکمل فرمایا، اور اب تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور اب تو امکان کے درجے میں بھی یہ بات نہیں رہی کہ قرآن کریم بدلا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی پہلے سے واقع ہوئی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر بغیر تحقیق کے جو آدمی یہ بات کرتا ہے یا کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تحریف کر دی، تو یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن کریم کو مکمل نہ ماننا، یعنی یہ کہنا کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر دیا تھا، اور اب جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے یہ قرآن پورا نہیں ہے، تو اس قول میں وہ آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جس آدمی کو اس کے قول کی اطلاع ہو جائے، اور جو شخص بھی قرآن کریم کے اب محفوظ اور مکمل ہونے کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور جتنی بھی روایات اس سلسلے میں خود آپ کے سامنے رکھی تھیں، ان روایات کی تنقید کرنی چاہیے، ان روایات کے متعلق علم ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کل کو ایک مستشرق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ہماری نسلوں سے ہیں، مسلمان ہیں، اس وقت امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کہاں کہاں دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور انہیں کہے کہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم پورا نہیں ہے، تو ہم اسے دو ٹوک جواب یہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہے، جیسے تم اعتراض کر رہے ہو ویسے وہ بھی اعتراض کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا دو ٹوک جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی وہ لاؤ روایات کہاں ہیں آخر جن سے پتہ چلے کہ قرآن کریم ناقص ہے۔ عجیب یک طرفہ تماشا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مستشرقین انہی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ تمہاری بخاری میں یہ آیا ہے، مشکات میں یہ آیا ہے، ابن ماجہ میں یہ آیا ہے، الاتقان میں سیوطی نے یہ لکھا ہے۔ ارے بھئی یہ سب کی سب چیزیں جب تمہارے حق میں جائیں تو یہ سب کتابیں معتبر اور صحیح، اور انہی کتابوں سے جب ہم جواب نکال کر دکھائیں کہ ہاں دیکھو آگے اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی تھی، تو پھر کہتے ہیں ان کتابوں کا اعتبار نہیں، ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو۔ تو یہ کیا ہے دین؟ اس کا مطلب یہ ہوا ادعا اور دعویٰ یہ ہوا کہ جو کچھ ان کتابوں سے ہمارے حق میں ثابت ہو جائے وہ سب سچ ہے، مصنفین نے سچ لکھا ہے، اور جو ان چیزوں کی تردید میں نکل آئے وہ غلط ہے، اور ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو بھئی جن کتابوں سے آپ قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں، قرآن کے غیر مکمل ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے قائل ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن بھی محفوظ نہیں رہا، اس کا بھی وہی حشر ہوا ہے جو تورات اور انجیل کا ہوا تھا، تو ہم کہتے ہیں جب انہی کتابوں سے تم دلائل لا رہے ہو تو انہی کتابوں سے بھی ہم بھی دلائل لا رہے ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے گھر کی کتابیں ہیں، ہم ان کے مصنفین کو جانتے ہیں اور اتنا کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں جتنا تم لوگ نہیں جانتے۔ تو پھر جس طرح تمہیں اعتراض کا حق ہے ان کتابوں سے، ہم پر ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم انہی کتابوں سے جوابات نکال کر تمہیں دکھائیں، اور وہ جوابات بہت واضح ہیں، بہت صحیح ہیں۔
سوائے اس کے کہ کوئی انسان ضد میں آ جائے اور انہیں نہ مانے تو الگ بات ہے، تو ورنہ اس وقت دنیا میں جو بھی آدمی مسلمان ہے اور مومن ہے تو جانتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب مکمل ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جو اختلافات قرآن کے بارے میں تھے ان میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات منسوخ ہو گئی تھی اور وہ نسخ کا حکم بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک نہیں پہنچا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ آیت تھی قرآن میں. پھر جب شہرت پا گئی یہ چیزیں اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے ہر جگہ پر بھجوا دیا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ آیات جو منسوخ ہو گئی تھی لوگوں کو بھول بھی گئی تھی. اور یہ نسخ قرآن کریم کا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا رہا ہے کہ قرآن کو منسوخ کرتا رہا ہے. پچھلی نشست میں ہم نے اس کی پہلی قسم ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو بھی اٹھا لیا، ان کے حکم بھی اٹھا لی، اور متعدد مثالیں اس کی دی تھیں کہ صورت بھی ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا. اسی طرح حدیث میں آیا ہے، یہ دیکھیے آپ، بلکہ دوسری قسم اس کی آج اس کا تذکرہ کرنا ہے اور غالباً اگر وقت بچا تو تیسری قسم بھی آ جائے گی. اب ہم ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے تلاوت کو منسوخ کر دیا ہے اور حکم اب تک اس کا باقی ہے. اللہ تعالی نے ایک تو علی الاطلاق منسوخ کیا کہ نہ صورت رہی نہ حکم رہا، تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ نسخ یہ ہوتا تھا. کوئی فرقہ مسلمانوں میں سے ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کے منسوخ ہونے کا قائل نہ ہو کہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی پھر منسوخ کی جاتی تھی، پوری صورتیں اٹھا لی گئیں، منسوخ کر دی گئیں، بھلا دی گئیں. یہ ہوتا تھا. یہ بھی ہوا ہے کہ کسی ایک دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو کوئی ایک دو آیتیں یاد رہ گئیں، باقی پوری صورت اٹھا لی گئی. جتنے بھی امت مسلمہ میں اس وقت فرقے پائے جاتے ہیں سب کے سب منسوخ ناسخ تنسیخ ان مباحث کے قائل ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کریم منسوخ نہیں ہوا. حدیث میں آیا ہے، بہت حوالے اس حدیث کے مل جائیں گے. رسول سرخسی میں امام ابوبکر بن محمد بن احمد سرخسی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے. بڑے کمال کے آدمی، 490 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور اصول میں اور حنفی فقہا میں بڑا بلند مقام ہے ان کا. ابو سہل سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی مباحث لکھی ہیں، اس میں یہ حدیث بھی لائے ہیں، اور جگہ پر بھی یہ مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں سورہ مومنین کی تلاوت کی. سورہ مومنون 18ویں پاری کی پہلی سورت ہے، اور بعض روایات میں اور جگہ پر آیا ہے کہ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا لم یکن فیکم ابی بن کعب تم میں نہیں ہے. عرض کیا گیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذکرتنیھا، وہ جو آیت میں نے چھوڑ دی ہے تم نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا. دوسری جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک آیت اس صورت میں رہ گئی، یا تو جناب والا نے اس کی تلاوت نہیں فرمائی یا وہ منسوخ ہو گئی. یہاں یہ آیا ہے کہ ظننت انہا نسخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہ بھئی تم نے ہمیں لقمہ کیوں نہیں دیا، انہوں نے عرض کیا کہ میرا خیال یہ ہوا کہ وہ منسوخ ہو گئی اور یہ آیت اس لیے جناب والا نے تلاوت نہیں فرمائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ آیات کا منسوخ ہونا اتنا عام تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب اس بات کو جانتے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نسخت اگر وہ منسوخ کر دی گئی ہوتی لانبأتکم بہا، تو میں تم لوگوں کو سب کو بتاتا نا. تو یہ منسوخ ہوتی تھی نا آیات، اسی لیے تو یہ سب کچھ تھا. تو قرآن کریم کی آیات منسوخ کرتی تھی.
اور حتیٰ کہ اس سے بھی بڑھ کے بات عرض کریں، حتیٰ کہ خدا کی کتاب کو سارے فقہا یہ مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نے بعض چیزوں کو منسوخ کیا ہے، آپ کے عمل نے بعض چیزوں کو منسوخ کیا ہے، اور وہ آیات منسوخ ہیں۔ یہ جو آج کل فتنے پھیل رہے ہیں نا، ان فتنوں میں بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا، تاکہ حدیث کا انکار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فقط ایک ریفارمر، ایک مجدد، ایک اپنے زمانے کے جینیس انسان کی رہ جائے، اور اس ہستی کا قول اور فعل کوئی قابل وقت نہیں ہے۔ دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے اگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ خدا کی کتاب کو کون حل کرے گا؟ پورے اس دین کے احکامات کہاں جائیں گے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں احکامات جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، اگر حدیث کو درمیان میں سے نکال دیا جائے گا اور یہ کہا جائے کہ حدیث کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور حدیث کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ولیعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنے زمانے میں قرآن کریم کو نافذ کرنے والے کی تھی، تو پھر دین میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس کی ایک مثال دیکھیے، یہ بڑی طویل بحث ہے، اس کو تو بالکل نہیں چھیڑنا ہم نے، صرف ایک مثال نمونے کے طور پر کہتے ہیں۔ 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کو نکالیے، 33ویں سورت ہے یہ، اور اللہ تعالی نے شروع کیا ہے 50ویں آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً ازدواجی تعلقات کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں، اور ارشاد فرمایا گیا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ عورتیں جائز قرار دیں، آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ انہیں بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں۔ ایک وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ کا مال ہے، یعنی وہ خواتین جو باندیاں آئیں بن کے ان میں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے جنگوں کی صورت میں۔ دو وبنات عمی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتی کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتی کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ 6 ہو گئی۔ اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یا معیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی، یا یہ کہ وقت کی بجائے عمل مراد ہے؟ مفسرین کو تو ہم نے ماننا نہیں، اور اسلاف جو امت میں گزرے ان پہ اعتبار اٹھا دینا ہے، تو پھر یہاں کیا ہوگا؟ پھر تاریخ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا تو انہوں نے ہجرت کی تھی؟ وہ تو اس وقت تھے رضی اللہ عنہ، خواتین تو نہیں تھی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت کا عمل مراد ہے، زمانہ مراد نہیں۔ ایسے غور کرنا پڑتا ہے، ایسے تفسیر کرنی پڑتی ہے۔ وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت جیسے آپ کی ہوئی ان کی بھی ہوئی۔ 6 ہو گئی۔ اور 6 کے بعد وامرأۃ مؤمنۃ، اور جو کوئی عورت مومنہ ہے، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اپنی جان، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ ہو کہ جو عورت اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رہی ہے وہ اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں، ان میں ہمارا مسلمانوں کا، عام امت کا بھی کوئی حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی عورتیں جائز قرار دی گئیں جو حق مہر دے دیں، وہ عام مسلمان بھی دے دیں تو جائز ہے۔ باندیاں وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، سب جائز ہے۔ اور آخر پہ کہ کوئی عورت خود بخود اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے،
تو اس سے آپ کا نکاح جائز ہے. اللہ نے فرمایا خالصۃ لک، یہ صرف آپ کو ہم اجازت دے رہے ہیں من دون المؤمنین، عام مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو 4 شادیاں کر لے تو اس کے بعد وہ مزید 5ویں کرنا چاہے، کوئی حصہ نہیں ہے اس میں مسلمانوں کا. آپ ہی کے لیے ہم نے خاص طور پہ اجازت دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان بیویوں میں سے رکھنے، وتؤوی الیک من تشاء، جس کو چاہیں قریب جگہ دیں، جس کو چاہیں دور کر دیں، اور جس کا جی چاہے الگ ہو جائے، کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے آپ پہ. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، ہم نے یہ اس لیے حکم نازل کیا ہے کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. 51 نمبر آیت 52 میں آپ دیکھیے لا یحل لک النساء من بعد، اللہ نے فرمایا اب اس کے بعد کسی عورت سے نکاح کرنا آپ کا جائز نہیں ہے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ کہ آپ اپنی بیویوں کے مقابلے میں کچھ اور بیویوں کو کر لیں. ولو اعجبکم حسنہن، اگرچہ یہ عورتیں کتنی خوبصورت آپ کو محسوس ہوں، آپ اب اس کے بعد شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت یمینک، ہاں بس وہ جو باندیاں بنے وہ ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگران. یہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ احزاب میں ہے، اس وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معرکہ کافروں سے پیش آیا، غزوہ خندق، اور اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ اب اس کے بعد آپ کے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا. قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ حکم ہو گیا نا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کسی عورت سے نکاح جائز نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد شادی کی ہے ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا سے بنت ابی سفیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس کے بعد ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے، تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ کے چچا نے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ نے، ان لوگوں نے آپ کا نکاح جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو خیر مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ تو عمرے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں 7 ہجری میں. لیکن اس آیت کے بعد 2 نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی ثابت ہو جاتے ہیں. صاحب المعانی نے، قرطبی نے، بڑے بڑے عظیم مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ چیزیں نقل کی ہیں. یہ دونوں نکاحوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آیت میں یہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس کے بعد شادی نہیں کریں گے، اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا. اور ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حاکم، کتنے محدثین کا نام چاہیے، تو سب کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے احل اللہ له ان يتزوج من النساء ما شاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی تھی اور اجازت دے دی تھی کہ تمام عورتیں ان کے لیے مباح ہیں سوائے ان رشتوں کے جو اللہ نے خود ہی حرام قرار دیے ہیں. باقی ساری رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھے. اللہ تعالی نے مباح فرما دیا تھا نکاح، اور یہ پابندی اٹھ گئی تھی.